نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آئیے ذرا سنتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی با وفا بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے معاملے میں کیسے تھے، کیونکہ آپ نے اپنی پیاری بیوی کو نہ صرف یہ کہ زندگی میں ان کو محبت دی، بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو موجود سوتنیں تھیں ان سے مجھے اتنا کبھی رشک یا حسد نہیں آتا تھا جتنا مجھے خدیجہ کے بارے میں آتا تھا، کیونکہ آپ ان کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے شادی کی، جن کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق، ایک پوری جنریشن کا فرق ہوتا ہے۔ پھر پہلے سے شادی شدہ تھی، اور یہ جوڑا کائنات کا سب سے افضل جوڑا تھا۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت دی، آپ کا ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ آپ کی نبوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ ہی تھیں، وہ آپ کے دکھ اور سکھ کی ساتھی تھیں۔ اللہ کے رسول نے بھی حضرت خدیجہ کو خوب احترام دیا۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور خدیجہ معاشرے کی باعزت خاتون تھی، پیسے والی بھی تھی، شکل و صورت میں بھی اچھی تھی، بلند مقام تھا، قریش کے افضل ترین خاتون تھی، قریشی تھی۔ آپ کی ایک بہن جن کا نام حالہ تھا، ان کے بیٹے ابو العاص بن ربیع کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے حالہ رسول اللہ کی سالی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی سمدھن بھی تھی۔ مکہ مکرمہ میں اپنی بہن خدیجہ کے گھر ان کا آنا جانا تھا۔ حضرت خالہ رسول اللہ کے لیے غیر معروف نہ تھی۔ مدنی دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت خالہ بنت خویلد رسول اللہ کے گھر ملاقات کے لیے آتی اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگتی تھیں۔ ان کا انداز وہی تھا جو حضرت خدیجہ کا تھا، ان کی آواز بھی حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی آواز سنی تو آپ کو خدیجہ کی آواز یاد آ گئی۔ آپ چونک اٹھے، خوش بھی ہوئے اور فرمایا، اللہم حالہ، اللہ کرے یہ حالہ ہو، اللہم حالہ، اللہ کرے یہ حالہ ہو۔ حضرت خالہ کو گھر میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے حسن استقبال پر تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجہ کو وفات پائے کئی سال گزر چکے تھے، مگر آپ حضرت خدیجہ کی وفا، ان کی محبت اور حسن سلوک کو نہیں بھولے تھے۔ آپ کی حضرت خدیجہ کے ساتھ وفا کو دیکھیے کہ آپ جب بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت 3816، 3821 اور صحیح مسلم کی روایت 2435، 2437 اور الصحابہ نام کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ جلد 8 میں 338، 339 پیج پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ حضرت حالہ کا آپ کے گھر میں آنا، یہ سب پردے کے نزول سے پہلے کی باتیں تھی۔ آج کے دور میں سالی سے بھی پردہ ہے، جیسے کہ دوسری غیر خواتین سے ہوتا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی، آپ نے اسے خوش آمدید کہا، اس کی طرف گئے، اس کا احترام کیا۔ حضرت عائشہ نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، انہا صدیقۃ خدیجہ، یہ خدیجہ کی سہیلی ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی بھی روایت ہے اور الاستیاب میں بھی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، صرف خدیجہ کے ساتھ نہیں، اوروں کے ساتھ۔ برسوں بعد بھی اپنی با وفا بیوی کو نہیں بھولے، ان کی وفا اور محبتوں کو یاد رکھا، اور اپنی بیویوں کے ساتھ کتنے اچھے تھے، اپنی بیویوں کا خیال رکھتے، گھر میں آتے تو آتے مسواک کرتے، خوشبو لگاتے، اپنی بیویوں کے لاڈ دیکھتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کو کھیلتا دیکھتے تو خوش ہوتے۔ یہ تھے ہوم سویٹ ہوم۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ کھوکھلے گھر ہیں، مصنوعی گھر ہیں، شوہر بیوی کے نام تو باہر لکھے ہوں گے، مسز فلاں، بیگم فلاں کا نام تو ہے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیے تو اس میں وہ محبت نہیں ہے جو اسلام دکھاتا ہے۔ جس چیز کو اگر آپ اور میں اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو ایک اصول مجھے تو سمجھ آیا کہ جب ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نہ مردوں کی نگاہیں پاک رہیں، نہ عورتوں کی عصمتیں پاک رہیں، اور اسی سے پھر گھروں میں بگاڑ آیا۔ جو مرد باہر اتنی حسین عورتوں کو دیکھ کر آتے ہیں، پھر وہ اپنی بیویوں سے نہ جانے کیا کچھ تقاضے کرتے ہوں گے۔ تو آج آپ اس چیز کو سمجھ کر اٹھیے گا یہاں سے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام انسانیت کو دیا وہ عدل پہ مبنی تھا۔ آج بھی اگر آپ وہی نظام لے آئیں تو گھروں میں شوہر بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، اور باہر کی دنیا میں کام کرنا آسان ہو جائے گا۔